بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک گرین انیشیٹو کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ کو پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان آرمی اون کرتی۔ یہ پروجیکٹ جو ہے گرین انیشیٹو پاکستان، یہ جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کی ذہن رسا کی کاروائی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے اندر اگر افرادی قوت کو زیادہ سے زیادہ ڈور سٹیپ کے اوپر روزگار دینا ہے کہ ان کی شہروں کی طرف جو ہجرت ہے وہ روکی جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ زراعت کو ترقی دیں، اور زراعت کو ترقی دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسانوں کو اصلی کھاد، اصلی بیج اور اصلی دوائیاں بغیر کسی ملاوٹ کے اور بغیر کسی جعل سازی کے فراہم کی جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک سپلائی چین بھی مینج کی اور نئی زمینوں کو بھی زیر کاشت لایا جائے۔ کے اوپر سندھ کے جو پیپلز پارٹی ہے اس نے شور مچا دیا کہ جناب درمیان میں سے پانی چوری ہو جائے گا، یعنی انسانوں کی خوراک اگانے کے لیے یا ان کے لیے پھل اگانے کے لیے پانی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو مینگرووز ہیں سمندر میں پالنے کے لیے، ان کے لیے ہر سال آپ انے واہ پانی بہاتے جائیں۔ یعنی ایک انتہائی بدبودار سندھی نیشنلسٹ نے جو رپورٹ بنائی تھی، اس رپورٹ کے مطابق جتنا پانی بہایا جانا تھا اس سے بھی کچھ 7 گنا زیادہ پانی بہایا جاتا ہے۔ تو کھاپ سوڑ لو تسی اپنی زمینوں کو اوور ایریگیٹ کرتے ہیں، پونچو سسٹم کے ذریعے پانی لگانے سے سندھ ویران ہو گیا۔ سیم اور تھور کی وجہ سے ویران ہوا ہے سندھ، پانی لگانے سے، دریائے سندھ کا پانی لگانے سے، دریائے باسین کا پانی لگانے سے۔ اور وہ کہہ کر جی سمندر اوپر کو چڑھی جا رہا ہے، تو ماما ڈیم بناؤ نا۔ پچھلی دفعہ جب حکومت ختم ہونے لگی تھی پیپلز پارٹی کی، تو 20 صفحے کا مجھے یاد ہے 2018 کے اندر 20 صفحے کا سپلیمنٹ خادثار نے اس اخبار کے اندر چھاپا تھا جس کا میں ایڈیٹر تھا، اور اس کے اندر تھا کہ جناب ایک دیوار بننے لگی ہے جس سے پانی کی جو آمد ہے یا پانی کا جو پٹاؤ ہے، جو کہ بحرین اور جو کہ بدین اور ٹھٹھا کو متاثر کر رہا ہے، یہاں پہ ایک دیوار بنائی جائے گی۔ اس کے بعد ہی پیپل پارٹی اقتدار میں رہی ہے، 5 سال اور گزار گئی ہے۔ وہ دیوار کا دوبارہ ذکر نہیں آیا، تو دیوار بنائے نا بھائی اس کے اوپر سمندر کے کنارے۔ دنیا بھر کے اندر یہی ہوتا ہے۔ ممبئی کے ہمیں اس نے گانا سن رہا تھا پرانا، تو وہ دیوار کے وہ والی دیوار جو بنی ہوئی ہے نا سمندر کے کنارے پانی کی آمد کو روکنے کے لیے، اس دیوار کے اوپر ہیرن چڑھ کے تو چلے گا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی دیواریں آپ کو دنیا کے بیشتر ان ممالک کے شہروں میں نظر آئیں گی جو شہر سمندر کے کنارے آباد ہوئے ہوئے۔ صرف ایک بدقسمت ہمارا کراچی ہے جہاں پہ صرف لوٹ مار کے اوپر زور ہے۔ آپ نے خود وہ دیوار بنانے کا اعلان کیا تھا، کسی اور نے نہیں کیا تھا۔ زرداری صاحب کا پیغام تھا اس سپلیمنٹ کے اندر، 22 صفحے کا سپلیمنٹ آپ نے کروڑوں روپے کا دیا تھا سندھ حکومت کے محکمہ اطلاعات کے خرچے سے۔ دیوار کا دوبارہ نام نہیں لیا، صرف پانی ضائع کرنا ہے۔ گلیشیئر کا میٹھا پانی گرو منگرو راندیو منگرو، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنیاد کے اوپر ان کے اوپر ساری عمر غربت مسلط رکھنی، ان ذہنی طور پہ معذور لوگوں پہ، لیکن میں اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہ رہا۔ ٹھیک ہے، اب بلوچستان کے اندر جی وہ ایک نہر ہے، وہ کھودی گئی ہے، اور اس نہر سے بلوچستان کو پانی ملے گا، اور تقریباً بلوچستان کے اندر اس وقت قابل کاشت جو اراضی ہے جو پانی نہ ملنے کے باعث کاشتکاری سے محروم ہے، وہ 47 تقریباً 50 ملین ہیکٹیئر ہے، اور ایک ہیکٹر 2.25 ایکڑ کا ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کچھ مطلب کہ 5 ملین آپ کہہ لیں نا، 4.89 ملین، اس کو ہم 5 ملین کر لیتے، 50 لاکھ ہیکٹیئر، یعنی کہ 1.25 کروڑ ایکڑ زمین ایسی ہے جو اس وقت پاکستان میں زیر کاشت رقبہ ہے، تقریباً ڈبل ہونے جا رہا ہے۔ صرف 1-2 نہریں ادھر سے نکالی جانی ہے، اور ان نہروں سے، جن میں سے ایک نہر کا افتتاح گزشتہ دنوں جناب شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور وہ نکل کے، اور بلوچستان کا جو پرانا شکوہ ہے کہ اس کا پانی چوری کر جاتا ہے سندھ،
کیونکہ دریائے اباسین جو ہے وہ پہلے سندھ میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے بلوچستان کو پانی ملنا ہوتا ہے، سندھ وہ پانی نہیں دیتا، پی جاتا ہے، چوری کر جاتا ہے۔ سب سے بڑا پانی کا چور سندھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ زمین جو ہے نا، وہ نہر جو ہے نا، وہ پنجاب کے علاقے سے نکل کے تو سیدھی بلوچستان میں چلی گئی ہے، جس کی نثار کھوروں سے لے کے اور کس کس کو تکلیف نہیں ہو رہی جس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ اب تو چوری کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ بلوچستان کمزور سا ملک ہے، وفاق کے اندر اس کی کوئی سنتا نہیں ہے، تو اس کا پانی چوری کر کے پی جاؤ۔ 70 سال سے سندھ بلوچستان کا پانی چوری کر رہا ہے، تو اب پہلی دو نہر بنی، اس نہر کے ذریعے ادھر جا رہا ہے، تو وہاں پہ یہ جو ہے اس کو، اور اس کی اونرشپ جو ہے وہ اس وقت حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب کی قیادت میں پاک فوج نے سنبھالی ہے کہ جناب اس انیشیٹو کو ہم لانچ کریں گے اور اس علاقے میں کسی کو پگے بازی نہیں کرنے دیں گے، اور نتیجے کے طور پہ پاکستان کی جو ایگریکلچر کی جی ڈی پی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے نتائج بھی آئے۔ گزشتہ سے پیوستہ سال یہ انیشیٹو لانچ ہوا تھا، اس کے نتیجے کے اندر رائس کی پیداوار میں، گندم کی پیداوار میں اور کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پھل وہ بیج اور اس کی دستیابی ہو گئی تھی اور تھوڑے سے خالص بھی تھے، نتیجے کے طور کے اوپر زیادہ فصل اگ آئی، جو کہ پھر ہمارے کسانوں کو سنبھالنا مشکل ہو گئی، لیکن وہ مینج ہو جائے گا۔ ایک دفعہ کسان جب لاس کھائے گا کہ وہ اس نے 20 ایکڑ لگائے تھے، تو اگلی دفعہ وہ 10 ایکڑ لگائے گا یا 8 ایکڑ لگائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں مینج ہو جائیں گی۔ ویسے پاکستان کے اندر ایگریکلچر اس حوالے سے مینیجبل نہیں ہے، بھیڑ چال چلتی ہے۔ میرے ساتھ والے نے یہ والی فصل لگائی ہے تو میں بھی لگا لوں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ والے نے مکئی لگائی ہے تو میں بھی لگا لوں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سال مکئی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، گندم ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس، یا پھر ہمارے ہاں سپلائی سائٹ کو مینج کیا جائے، گندم کے ساتھ پھر ہم مکئی بھی پیسنا شروع کر دیں، جس سال وہ زیادہ ہو جائے، جس سال باجرہ ملٹ زیادہ ہو جائے اس سال باجرہ پیسنا شروع کر دیں، 2-3% پیس نہیں ہے ایسی، ایک تو اس میں غذائیت پوری ہو جائے گی آٹے کے اندر، اور دوسرا کسان کی جو وہ کراپ ہوگی اس کو ریٹ اچھا مل جائے گا، لیکن اتنی مینجمنٹ کا کوئی وقت کرتا نہیں ہے۔ بہرحال گرین پاکستان انیشیٹو جی، پاکستان کا ایگریکلچر جی ڈی پی ڈبل ہونے جا رہا ہے، اور اگر میں آپ سے عرض کروں کہ آج سے 4 سال پہلے پاکستان کے جی ڈی پی کے اندر ایگریکلچر کا کتنا شیئر تھا، تو وہ تقریباً 18 سے 19%۔ یہ گرین پاکستان کا انیشیٹو ہے کہ گزشتہ 3 سال میں یہ جو 18% تھا جی ڈی پی کا شیئر، جی ڈی پی میں ایگریکلچر کا شیئر، وہ بڑھ کے 22% پہ ہو۔ اس وقت 38% جو افراد کار ہے، جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کو محکمہ زراعت کے اندر یا شعبہ زراعت کے اندر نوکری ملتی ہے یا جاب ملتی ہے یا مزدوری ملتی ہے۔ تو ایگریکلچر کو اگر ہم ایکسپینڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ ایگریکلچر جائے گی وہاں پہ سویلائزیشن بھی جائے گی، وہاں پہ سکول بھی جائے گا، وہاں پہ دوسری چیزیں بھی جائیں گی۔ جب پیٹ کا مسائل حل ہوں گے تو پھر ہی انسان دوسری چیزوں کی طرف دیکھے گا۔ تو گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ، کیونکہ ایگریکلچر میں 50% ہوتا ہے لائف سٹاک کا شیئر، اور 50% سے زیادہ ہی ہوتا ہے، اور باقی جو ہوتا ہے وہ فصلوں کا شیئر ہوتا ہے، تو لائف سٹاک کو نظر انداز کر کے آپ ایگریکلچر کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے پنجاب میں ایک چولستان میں مریم نواز شریف صاحبہ جا رہی ہیں، وہاں پہ غریب لوگوں کے اندر، بیواؤں کے اندر، بے سہاروں کے اندر وہ جانور تقسیم کریں گی، یہ گائے اور بھینسیں تقسیم کی جائیں گی ان کے اندر، اچھی بات ہے۔ اور جس گھر کے اندر گائے ہو، وہ لوگ اس کا دودھ خود بھی استعمال کر لیتے ہیں اور بیچ بھی لیتے ہیں، یوں ان کی اکانومی چلتی ہے۔ ایک بھینس اور کٹا جو ہے وہ ایک فیملی کی پوری اکانومی چلاتا ہے ڈیلی کی، فصل تو 6 مہینے کے بعد آنی ہوتی ہے۔ تو وہ وہاں پہ جا کے اس انیشیٹو کا بھی افتتاح کر رہی ہیں۔ حافظ صاحب سنا ہے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی اونرشپ ہے یہ گرین پاکستان انیشیٹو کی، تو اس میں لے کے آئیں گے، لیکن ہے یہ انیشیٹو بہت اچھا، ہیلدی، اور اسی سے پاکستان کی نجات ہے۔ آئی وش کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارا کوئی سیاستدان لیتا ہے، لیکن کسی نے ادھر پاسے ہوش نہیں ہے گا۔ سانو تے اتھے عمران خان دے جلسے چ اج میرا نچنے نو جی کردا، نچنے تو فرصت ہوئے یا نچانے سے فرصت ہو، دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے سے فرصت ہو، تو وہ ادھر کو دیکھے نا۔
ہاں، بس وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کٹے دیں گے، بچے دیں گے، انڈے دیں گے، مرغیاں دیں گے، لیکن دیتے نہیں ہیں۔ بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ دیسی انڈے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔